اور ان کی شکست بالکل ان کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے دور نہیں، یہ پارلیمنٹ لاجز میں انہوں نے بغیر کرونا کے، بغیر کسی کے ٹیسٹ، کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آئے، اپنے ایم این ایز کو کوارنٹین کر دیا، ان کو کوارنٹین کر دیا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے وہاں سے۔ اتنا اعتماد ہے انہیں اپنے ایم این ایز پہ کہ ان کو بائی فورس انہوں نے کرنٹینہ کر دیا۔ اب کوارنٹین تو کر دیا انہوں نے، لیکن اصل ان کو کوارنٹین کرنا چاہیے جب عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی، انہیں اپنے ایم این ایز کو پرماننٹ کوارنٹین کر دینا چاہیے، انہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر، ان کا کام ہی ختم۔ اپوزیشن جو ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے اتحادی، جب جب وقت امتحان آیا ہے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی سینٹ کے اندر اسٹیٹ بینک کا بل تھا، اتحادی ہمارے ساتھ، اس سے پہلے سپلیمنٹری بل آیا نیشنل اسمبلی میں، اتحادی ہمارے ساتھ، مجلس شورا کا جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوا، اتحادی ہمارے ساتھ، جب جب وقت امتحان آیا، اور ہر موقع پہ اپوزیشن کہتی رہی ہے کہ ہر موقع پہ اپوزیشن کہتی رہی ہے کہ جی 15 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 20 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، 100 کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ 172 تو دور کی بات، یہ 72 کے لیے بھی تتر بتر ہو رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر ٹکرے مارے۔ ابھی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ بنائی ہے تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد کا لائے عمل کیا ہوگا، اور وہ اسٹریٹجی کہ اپوزیشن کو پتہ نہیں چلے گا، انہیں لگ پتہ جائے گا۔ اور عمران خان صاحب، ظاہر ہے کووڈ آیا، چیزیں آئیں تو کافی مسائل تھے، تو زنجیریں تھیں، اب وہ زنجیروں سے آزاد ہیں۔ سب سے پہلی زنجیر تھی جو ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا 2018 میں جب حکومت ملی، انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کیا، آج ہماری اکانومی ٹیک آف کر گئی ہے کووڈ کے باوجود، اور عمران خان صاحب کے پاس ایک ایسا کارڈ ہے جس کی وجہ سے عمران خان اکتوبر 2023 میں جب جنرل الیکشن ہوگا اس میں 2/3 میجورٹی لے کر کے آئیں گے، 2/3 میجورٹی لے کر کے آئیں گے، اور وہ کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ۔ ہیلتھ کارڈ وہ کارڈ کہ جو دنیا کے امیر ترین ممالک بھی فری انشورنس نہیں دے سکے لوگوں کو، ہیلتھ انشورنس۔ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں سالانہ، وہ کسی بھی ہاسپٹل سے علاج کر سکتا ہے۔ ہیلتھ کارڈ ہے، ڈیمز کا کارڈ ہے، ایکسپورٹس کا کارڈ ہے، ریمیٹنسز کا کارڈ ہے، گروتھ ریٹ کا کارڈ ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بوم آیا اس کا کارڈ ہے، روزگار جو کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اس کا کارڈ ہے، انڈسٹریلائزیشن کا کارڈ ہے، عمران خان کے پاس کارکردگی کا کارڈ ہے، عزت نفس کا کارڈ ہے، خود مختاری کا کارڈ ہے، خودداری کا کارڈ ہے، اس قوم کا کارڈ ہے، پاکستان کا کارڈ ہے، عوام کا کارڈ ہے۔ اتنے کارڈز ہیں کہ 2023 میں جب الیکشن ہوگا عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر آئیں گے، اور ایسا ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی کارکردگی کی وجہ سے نہ صرف ایک پارٹی کی گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کر 2/3 میجورٹی لے کر واپس آتی ہے، اور اب سینٹر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا کہ کارکردگی کی بنا پر عمران خان صاحب آئیں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک، جس دن عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی، جس دن عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی، انشاءاللہ اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پر عمران خان صاحب عوام کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اہم باتیں کر رہے ہیں
اہم باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے انہوں نے آپ سے نہیں کی. تو آپ سب نے ڈی چوک جلسے میں شرکت کے لیے لازمی پہنچنا ہے. تحریک عدم اعتماد اس لیے ناکام ہوگی کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو بڑے زبردست لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ بھی ان سے اتفاق نہیں کرتے. 154 کا نمبر یہ کراس نہیں کر سکیں گے تحریک عدم اعتماد میں. 154 حد ہے ان کی. اس سے اوپر، اس سے نیچے جا سکتے ہیں، اس سے اوپر یہ نہیں جا سکیں گے. کیوں؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر کے آئے ہیں اس پر ایک کرپشن کا الزام تک نہیں، ایک بدعنوانی کا الزام تک نہیں ہے، لیکن جو لے کے آئے ہیں وہ عدالت سے ڈکلیئرڈ مجرم ہیں، ایبسکونڈر ہیں، بگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، پورے کے پورے ٹبر باہر ہیں، اولادے باہر، جلالے باہر، علاج باہر، سب کچھ باہر. فورنرز ہیں، یہ فورنرز ہیں. ان کے بچے کہتے ہیں جب عدالت ان سے جواب مانگتی ہے، کہتے ہیں ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. بڑے فخر سے باہر کا پاسپورٹ دکھاتے ہیں، ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے، آپ تو ہیں ہی فورنرز ہیں. پاکستان تو صرف یہ حکومت کرنے آتے تھے اور لوٹ مار کرنے آتے تھے، پھر باہر چلے جاتے تھے. یہ ہے ان کی اصلیت. تو جو عدم اعتماد لا رہے ہیں وہ کرپٹ لوگ ہیں، عدالت سے سزا یافتہ لوگ ہیں، مقصود چپڑاسی والے ہیں، پاپڑ والے ہیں، جن کے کیسز چل رہے ہیں، جن کے ثبوت موجود ہیں، اور جس کے خلاف لا رہے ہیں اس پہ ایک کرپشن کا چارج نہیں. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ آپ سمجھیں. تو اس لیے بیشتر لوگ پیپلز پارٹی میں بھی اور پی ایم ایل این میں بھی، اپوزیشن کے بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا واحد حل عمران خان ہے. عمران خان ہے. اور یہ بھی جانیں، میں اب چھوٹی بات کروں گا کیونکہ آپ سے بات چیت بھی ہونی ہے، کہ عمران خان نے اس قوم کی عزت نفس کو بحال کیا ہے. عمران خان نے اس قوم کی خودداری کو، خود مختاری کو بحال کیا ہے. اور وہ کیسے کیا؟ جب ڈو مور ہوتا تھا. ڈو مور کیوں ہوتا تھا؟ ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. پاکستان 80,000 سے زیادہ پاکستان نے جانوں کی قربانی دی. $123 بلین سے زیادہ کا پاکستان نے نقصان برداشت کیا. وار آن ٹیرر میں ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، قربانیاں دی ہماری افواج کے لیے. بھرپور تالیاں، خراج تحسین کہ جو انہوں نے امن کے لیے جو قربانیاں دی، امن کے لیے، نہ صرف پاکستان نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے پریکٹیکلی کنٹریبیوٹ کیا. اس وقت جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے تو آصف زرداری، ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا انہیں باہر والوں نے کہ جی یہ اس میں ڈرون اٹیک ہوتے ہیں تو کچھ عام شہری بھی جو ہے وہ بھی اس میں مر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فکر ہوگی ان کی، مجھے فکر نہیں ہے. یہ بات ہوئی. اور جو کتاب ہے اوباماز وار، کتاب میں ایک کتاب ہے جس میں اوباما لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے مشکل ٹیلی فون کال ہوگی آصف علی زرداری کو جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا. اس کے بعد تو میں سمجھا کہ میری زندگی کی مشکل کال ہوگی کیونکہ ان کی نالج میں لائے بغیر ہم نے ایک چیز کی ہے. تو آصف زرداری نے آگے سے کہا مبارک ہو آپ کو. وہ حیران ہو گیا. یہ تھے ہمارے حکمران. کوئی عزت نفس نہیں. کیوں نہیں؟ ڈو مور کیوں؟ آپ بتائیں
کیونکہ ان کے خفیہ اکاؤنٹس ہیں، ان کے بیرون ملک جدادے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا